بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گفٹ کے بارے میں، یعنی ہبہ کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی اپنے ہی وارثان کو یعنی کلوز ریلیٹیوز کو ہبہ کرنا چاہتا ہے زمین، اور یا پھر اگر کلوز ریلیٹیو نہیں ہے، کوئی شخص ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے ہٹ کے، کلوز ریلیشن سے ہٹ کے، تو پھر کتنا خرچہ آ سکتا ہے۔ اس میں کافی ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ کس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، پراپرٹی کہاں پر واقع ہے، پھر کافی سارے ٹیکسز اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، اسٹیمپ ڈیوٹی، رجسٹریشن فیس، گین ٹیکس ہو گیا رجسٹری کے پروسیس میں، یا پھر ٹی آئی پی ٹیکس ہو گیا۔ تو یہ کس سچویشن میں کون سا ٹیکس اپلیکیبل ہوتا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.seekuniversity.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ بلاگز بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ انفارمیشن کو گین کر سکتے ہیں۔ رجسٹری سے ریلیٹڈ کافی ساری جو ہے ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے رجسٹری بائی سیکھ لیتے ہیں تو کافی ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، آپ یہاں سے بھی انفارمیشن کو گین کر سکتے ہیں۔ اب مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ رجسٹری پر کتنا خرچہ آتا ہے۔ تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پراپرٹی کہاں پر واقع ہے اور کس کو پراپرٹی جو ہے وہ گفٹ کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کلوز یا جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں اگر کر رہے ہیں تو پہلے بلڈ ریلیشنز کو سمجھ لیتے ہیں یا کلوز ریلیشن کو سمجھ لیتے ہیں۔ بٹوین سپاؤسز یعنی میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی گفٹ ہے، جو ہے شوہر اپنی بیوی کو گفٹ کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو کر رہی ہے، فادر کے درمیان، مدر کے درمیان، سن، ڈاٹر، گرینڈ پیرنٹس، سبلنگز ہیں، سبلنگز بہن بھائی ہوتے ہیں، اور یا پھر آر فرام ون وائف آر ویڈو ٹو اندر وائف، یعنی ایک ہی اگر ہسبینڈ کی دو بیویاں ہیں وہ آپس میں اگر کر رہی ہیں، تو اس سچویشن میں جو ہے آپ کو 1% ادا کرنا پڑے گی صرف سٹامپ ڈیوٹی کی مد میں۔ سٹامپ ڈیوٹی کی مد میں 1% ادا کرنا پڑے گی، اور یہ پراپرٹی آپ کی اربن ایریا میں بھی واقع ہونی چاہیے۔ 1% آپ کو سٹامپ ڈیوٹی پے کرنی پڑے گی، اور اگر اس سچویشن سے ہٹ کے کوئی ہے تو پھر آپ کو 3% ادا کرنی پڑے گی صرف سٹامپ ڈیوٹی کی مد میں۔ یعنی اگر پراپرٹی آپ کی اربن ایریا میں واقع نہیں ہے، کسی اور ایریا یعنی کہ سٹی میں رورل ایریا میں واقع ہے، دیہاتی ایریا میں، تو آپ کو 3% ادا کرنے پڑ سکتے ہیں صرف سٹامپ ڈیوٹی کی مد میں۔ رجسٹریشن کی بات کریں کہ رجسٹریشن فیس کتنی ہے اس کی، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پرائس اس کی کتنی ہے پراپرٹی کی۔ تو اگر تو پرائس جو ہے پراپرٹی کی 5 لاکھ روپے سے کم ہے، 5 لاکھ روپے تک ہے، تو رجسٹریشن فیس صرف 500 روپے ہے، اور اگر 5 لاکھ روپے سے زائد ہے تو پھر آپ کو رجسٹریشن فیس کی مد میں 1000 روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر تو جو پراپرٹی ہے، جو زمین ہے وہ گفٹ کی جا رہی ہے، وہ سٹی میں یا پھر رورل ایریا میں واقع ہے، یعنی کینٹ میں نہیں واقع بلکہ سٹی یعنی شہر یا پھر رورل ایریا میں واقع ہے، تو آپ کو 1% بھی ادا کرنا پڑے گا، جو بھی ٹی ایم اے کارپوریشن وغیرہ کی فیس وغیرہ ہوتی ہے۔ تو 1% یہ ہو گیا، اور 1% سٹامپ ڈیوٹی، باقی رجسٹریشن فیس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 500 روپے یا پھر 1000 روپے۔ اور اب چلتے ہیں کہ اگر تو پراپرٹی جو ہے وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے حدود میں واقع ہے تو پھر آپ کو ٹی آئی پی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گی۔ اس سچویشن میں کوئی ٹی آئی پی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اور ایڈوانس ٹیکس کی بات کریں کہ ایڈوانس ٹیکس کتنا ہے، تو ایڈوانس ٹیکس بھی اس پر اپلیکیبل نہیں ہے۔ گین ٹیکس کی بات کریں تو گین ٹیکس بھی اس پر اپلیکیبل نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اگر تو جو گفٹ کی جانے والی زمین ہے وہ کلوز ریلیٹیوز میں نہیں ہے، اوپر تو میں نے جو آپ کو تفصیلات بتائی ہیں وہ کلوز ریلیشنز یا جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں اس میں اگر گفٹ کی جا رہی ہے زمین، تو اس پہ ہونے والے ایکسپنسز آپ کو پتہ ہیں، یہ وہ والے ایکسپنسز ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلینس ایکسپنسز بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ رجسٹری ٹائپنگ کے اخراجات، وسیع یا جو بھی آپ کے وہاں پہ جو ایکسٹرا چارجز ہو سکتے ہیں، تو وہ اس سے ایڈیشنل ہے۔ اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کلوز ریلیشن نہیں ہے جس کو گفٹ کی جا رہی ہے زمین، تو اس سچویشن میں آپ کہہ سکتے ہیں سٹامپ ڈیوٹی بھی لگے گی، رجسٹریشن فیس بھی لگے گی، ٹی آئی پی ٹیکس، ایف بی آر ٹیکس، تو بہت سارے ٹیکس اس سچویشن میں آپ کو جو ہے پے کرنا پڑ سکتے ہیں، اور ایف بی آر کے بھی۔ اور اس کے علاوہ آپ یعنی کہ یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اس گفٹ میں اور سیل ڈیڈ میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ برابر کا خرچہ ہو سکتا ہے، تقریباً۔ ہاں، اس گفٹ میں آپ کو گین ٹیکس جو ہے وہ ادا
نہیں کرنا پڑے گا، لیکن FBR کا جو ایڈوانس ٹیکس وغیرہ اس طرح کے جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. تو تقریباً آپ اس کو سیل ڈیڈ کے ایکسپنسز کے ایکویلنٹ اس کو آپ تصور کر سکتے ہیں.